میرے ٹیچر نے مجھے سکھایا کہ ایک صورت لیں اور اسے اپنا بنا لیں. اب وہ ایک صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ون سورہ ایٹ اے ٹائم. جیسے اگر آپ اپنے لیے لیٹس سپوز سورہ یاسین آپ پک کرتے ہیں. اب سورہ یاسین کے اندر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں, اس کی ووکیبلری سمجھیں, پہلے اس کا ترجمہ فلو والا سمجھیں کیا بات ہو رہی ہے, پھر اس پہ جتنی اویلیبل آپ کو آڈیو ویڈیو لیکچرز تفسیر کے مل سکتے ہیں وہ سب سنیں, جو بھی آپ کو آپ کے فیوریٹ اسکالرز سب کو سنیں, جو آپ پڑھ سکتے ہیں اس پہ لٹریچر آرٹیکلز تفسیر کی بکس وہ پڑھیں. اس طرح ہوگا کیا کہ وہ صورت وہ آپ کی اپنی ہو جائے گی, ان اے سینس کہ اب آپ کو اس کے بارے میں اس کا فہم پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا. پہلے اگر آپ کا ریلیشن اس کے ساتھ صرف تلاوت کا تھا, اب آپ اس کے اندر اتر کے تھوڑا سا دیکھ چکے ہوں گے. آپ کی جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور اپریسیشن ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ جا چکی ہوگی. پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں اس پروسیس کو اس صورت کے ساتھ, اور پھر دیکھیں کیا اسٹک آؤٹ ہوتا ہے. اپنے نوٹس بھی لکھتے ہیں, جو چیزیں آپ کو ہٹ کرتی ہیں, جو چیزیں آپ کے دل پہ لگتی ہیں, جو چیزیں آپ کو انٹلیکچولی چیلنج کرتی ہیں, جو سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ لکھیں. اس طرح ایک ایک صورت لیں. اس رمضان آپ ڈفرینٹ کمبینیشنز ٹرائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ سورہ کہف جمعہ کو اینی کیس پڑھتے ہی ہیں, تو آپ اپنے آپ کو یہ ٹارگیٹ دے سکتے ہیں, اس میں 100-110 آیات ہیں. اس رمضان کے اندر میں ان 110 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی, اور کس طرح کروں گی, جو میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ سمجھ کے پڑھیں گے, اس کی ووکیبلری یاد کریں, اس پہ جو کچھ کانٹینٹ اویلیبل ہے آن لائن بکس کی فارم میں وہ سب سنیں. اور 110 آیتیں اگر آپ روز کی 10 آیتیں بھی کور کریں گے تو یہ 10-12 دن کے اندر آپ کسی امپرووڈ لیول پہ پہنچ جائیں گے, کسی بہتر مقام پہ ہوں گے. پھر اس کو ریپیٹ کر لیں. اس رمضان کے بعد آپ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آئی تھنک آئی ایم بگننگ ٹو انڈرسٹینڈ سورہ الکہف. آئی تھنک, یہ آئی تھنک میں اس لیے کہہ رہا ہوں, قرآن کے ایک ٹرانسلیٹر ہیں عبد الحلیم صاحب, انہوں نے آکسفورڈ پریس میں انگلش میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا, بہت اچھے فلو میں کیا. تو میرے ٹیچر ہم سے یہ شیئر کر رہے تھے کہ وہ ان کی عبد الحلیم صاحب سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے عبد الحلیم صاحب جو ہے نا 30 سال سے زائد ہو گئے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے, اور انہوں نے ظاہر مطلب اس کا ترجمہ بھی کیا, اور ترجمہ کرنا بہت مشکل, بہت اس میں کیا کیا چیلنج ہوتے ہیں, کینٹ ایون امیجن. تو انہوں نے ترجمہ بھی کیا, اور وہ میرے ٹیچر کو کہہ رہے تھے کہ آئی تھنک آئی ایم ناؤ بگننگ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. یہ ان کی ہمبل اپروچ ہے, آئی تھنک آئی ایم بگننگ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن, کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اب سمجھ آنے لگی ہے, شروع ہوئی ہے. رائٹ, یہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو مطلب وہ جو لیولس ہیں نا گہرائی کے, وہ بڑھتے جائیں گے باذن اللہ. اگین کوئی نئی شریعت نہیں نکال رہا کوئی اس کے اندر سے, صحیح, جو میں نے آپ کو پہلے کلیریفائی کر کے بتا دیا, صحیح ہے. تو اس طرح اپنا وہ سفر شروع کریں. سورہ کہف کی ایگزامپل, سورہ یاسین آلریڈی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ رحمان بہت سارے لوگوں کی فیوریٹ ہے, اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ جو 30ویں سپارے کے اندر آیتیں ہیں, آپ جو 30ویں سپارے کے اندر صورتیں ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, وہ آپ آخری 10 اٹھا لیں, وہ ٹارگیٹ رکھ لیں اپنے لیے. ساتھ سورہ فاتحہ ایڈ کر لیں. میرے ایک دوست ہیں جو کہ انہوں نے پچھلے دنوں میسج کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس رمضان ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ سمجھنی ہے اپنے لیے, اور آیت الکرسی, بس اس پہ وہ فوکس کریں گے ان ایڈیشن ٹو جو ان کی ڈیلی تلاوت ہوگی. تو وہ جو میرے دوست ہیں نا, وہ عربک گرامر سے واقف ہے, نہ وہ عربی زبان سے اتنا واقف ہے, لیکن اب کیونکہ انہوں نے ان دونوں کو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کو فوکس بنایا, تو وہ ان سب چیزوں کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں جو کچھ ان کو کانٹینٹ اویلیبل ہے. اور اب وہ مجھ سے کچھ وائس نوٹ میں انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی, وہ مجھے الہ کا مطلب ایکسپلین کر رہے تھے, وہ مجھے کچھ گرامیٹیکل نوانسز بتا رہے تھے, اور میں خوشی سے میری آنکھوں میں بس آنسو آنے والے تھے کہ یار ماشاءاللہ یہ اتنی امپیکٹفل اس میں آیات ہیں کہ یہ بندہ رمضان کیا تو اس کا ماشاءاللہ اس کا ایمان کے لیول کچھ نیکسٹ لیول پہ پہنچ جائے گا باذن اللہ. اس نے ان صورتوں کو, ان آیتوں کو صحیح سے انٹرنلائز کر لیا تو ہی ول بی اے ڈفرنٹ پرسن ان نیکسٹ رمضان انشاءاللہ, ان ٹرمز آف جو اس کا ایمان ہوگا, جو اس کا مائنڈ سیٹ ہوگا. کیونکہ دیکھیں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں, آیت نمبر 50 ہے میرے خیال میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ھذا ذکر مبارک. یہ جو ریمائنڈر ہے نا, جو قرآن ہے, یہ جو ریمائنڈر ہے نا, جو قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ھذا ذکر مبارک, یہ ایسا ریمائنڈر ہے برکت والا.
اور برکہ جو ہے نا اس کی جو 3 کونوٹیشنز نکلتی ہیں. ایک ایسی چیز جو کہ گرو کرے، انکریز کرے بیونڈ ایکسپیکٹیشن، اور وہ گرو اور وہ جو بیونڈ ایکسپیکٹیشن جو اس میں سے خیر نکلے وہ کانسٹنٹ ہو. اور تیسرا کہ وہ برکت اتنی ہو کہ پھر اس کے اثرات جائیں نہ، وہ رہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ھذا ذکر مبارک، یہ ایسا ریمائنڈر ہے، یہ ایک دفعہ انٹرنلائز ہوا نا دل اور دماغ میں، یہ ایسے گرو کرے گا، اس میں سے ایسے اس کے پھل اور پھول نکلیں گے اندر جا کے کہ یو ول بی سرپرائزڈ، تم نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا. اور اس کا فائدہ اتنا ہوگا تمہاری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ، اور اس کے اثرات رہیں گے. ایون دو بعد میں جا کے تم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، تم بری صحبت میں لگ گئے، تم دوسرے راستوں کو ایکسپلور کرنے لگے، وہ اثرات اندر ہوں گے جو تمہیں تنگ کریں گے، جو تمہیں واپس لائیں گے اس راستے کی طرف، اور اس اپنا خیر نکالیں گے اندر سے. ھذا ذکر مبارک، اتنا پاورفل ہے. تو اس بات پہ غور کیجیے گا کہ اپنا سفر جو ہے نا قرآن کا سمجھ کے پڑھنا ضرور شروع کریں.